بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر ہے آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اور تدریسی مقاصد میں ہم جس پوائنٹ پر ہیں وہ ہے پوائنٹ نمبر 7، پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔ یعنی کہ آج کا لیکچر کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ پاکستان کی قومی زبان کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم صرف قومی زبان کریں گے، علاقائی زبانوں کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچرز میں کور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور آج ہم اردو کو ہی ڈسکس کریں گے۔ جی، اردو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک لیکچر میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں مختلف ہمارے موجود ہیں، ضلع موجود ہیں، اضلاع موجود ہیں، اور ان میں مختلف زبانوں کے لوگ بستے ہیں جو اپنی زبان بھی بولتے ہیں، لیکن ایک اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہم سب کو جوڑتی ہے اور سب کو سمجھ آتی ہے، سب اسے بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری قومی زبان ہے یہ۔ اب ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اردو ہم نے اس میں ڈسکس کیا کرنا ہے؟ اردو کا ارتقاء یعنی کہ ترقی کیسی ہوئی، اس کے سٹیپس کون کون سے تھے، پھر ہے اردو شاعری کا آغاز کیسے ہوا، اور اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری علامت بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مختلف زبان بولنے والے لوگ آتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا آگے؟ لشکر میں موجود یہ لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ ٹھیک ہے، لشکر کن چیزوں کا؟ زبانوں کا لشکر۔ اس میں بہت ساری زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو کا ارتقاء یعنی کہ کون کون سی مراحل سے گزرا؟ شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ کیا کیا کہا جاتا تھا شروع میں؟ ہندی اور ہندوستانی۔ بعد میں اسے ریختہ کہلائی، اس کو ریختہ کہا جاتا تھا۔ اس طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ اردو تو اس کا اینڈ میں جو نام پڑا ہے وہ ہے، اس سے پہلے اسے ہندی، ہندوستانی، ریختہ کہتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہم دیکھ رہے ہیں مختلف مراحل میں ناموں کی طرح ان کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ جس طرح اس کے نام بدلتے رہے اس طرح اس کے ادب کا انداز بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں، امیر خسرو ہندی کے، ٹھیک ہے، ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں۔ ہندی بھی اردو کی ہی زبان ہے، یعنی کہ اردو کا ہی نام ہے۔ پھر ہے ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ، اور اردو مولا کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، ریختہ کے دور میں کون کون سے؟ مصحفی وغیرہ، اور اردو مولا کے دور میں یعنی کہ یہ بھی اس کا ایک دور رہا ہے، جیسے ریختہ اس کا نام ہے ویسے اردو مولا بھی اس کا نام ہے۔ اردو مولا کے دور میں مرزا غالب اور ذوق۔ اب ایک دفعہ اس کو دیکھیں کہ ہندی جب دور تھا، یعنی کہ ہندی کہا جاتا تھا اردو کی زبان کو، تو تب کون مشہور تھا؟ امیر خسرو۔ جب اسے کہا جاتا تھا ریختہ تو مشہور تھے مصحفی۔ جب اسے کہا جاتا تھا اردو مولا تب مشہور تھے مرزا غالب اور ذوق۔ ٹھیک ہے، جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس زبان کو اردو مولا کا نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو مولا یا دہلوی زبان کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ دیکھیں۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کی بجائے دلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان ویسے اسے دلی بھی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو
دہلی ہی بولیں گے، ٹھیک ہے، دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرہ نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی مراحل سے گزرنے کے بعد اس نے اتنی ترقی کر لی، اس سطح پر پہنچ گئی کہ اس کو بہت ساری زبانیں جاننے والے اس سے مماثلت رکھتے تھے، اس کو سمجھ جاتے تھے، اس وجہ سے اس کو بہت جلد ادبی درجہ دے دیا گیا۔ اب ہے اردو شاعری کا آغاز۔ جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد کلی قطب شاہ اور والی گولکنڈہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون تھے؟ سلطان محمد کلی قطب شاہ، والی گولکنڈہ، ٹھیک ہے۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ دکن ہی کے کون سے ولی کا نام کیا تھا؟ دکنی کا شمار بھی اردو کی ابتدائی غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ٹھیک ہے، جن نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، اردو میں بہت کام کیا اردو ادب میں، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد۔ کون کون سے ہیں؟ مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی، ٹھیک ہے۔ دہلی اور دکن کے علاوہ کہاں کہاں گئی؟ دہلی اور دکن کے علاوہ اس کی مقبولیت گئی ہے ریاست اودھ میں اور لکھنؤ میں۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ نظم کی۔ پہلے ہم نے دیوان کی بات کی، پھر ہم نے غزل گوئی کی بات کی، پھر ہم نے اس کے اردو ادب کے شعراء کی بات کی، پھر ہم نے بات کس چیز کی ہے؟ پھر یہاں پر ہم نے بلند پایہ شعراء کی بات کی کہ کن دہلی اور دکن کے علاوہ جب یہ اودھ اور لکھنؤ میں گئی تھی تو تب ان کو کون سے شعراء نصیب ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ان کے بارے میں بات کی کہ ان اشروں میں اس کی نظم کو خوب ترقی ہوئی تھی۔ یہاں پر ہم نے بات کی اس زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا احساس دلایا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے شاعر مشرق، جسے ہم سب جانتے ہیں علامہ محمد اقبال، جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں کہ فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی، یاد لانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی تمدنی نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں جو کافی کنٹینٹ جنہیں موجود ہوتا تھا ان کو یاد ہوتی تھی۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے دور کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ سب نے جن کے ہم نے نام لیے ہیں یہ سارے اردو کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اردو کی ترقی میں نثر نگار کا کردار۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے نیا رخ اختیار کیا۔ 1857 کی بات ہو رہی ہے، جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں، جس کے بعد تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی، ٹھیک ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے، ٹھیک ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے یعنی کہ ان کے دوستوں نے، ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے نئے تجربات کیے اور اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا، یعنی کہ نئی سمتوں سے۔
اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا پیدا ہوئی۔ کب؟ تحریک آزادی کے دوران، ٹھیک ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیا۔ اصناف سخن کیا ہوتا ہے؟ اصناف سخن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہترین الفاظ کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا، اور اس میں گرامر کا یا لفظوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ان کی ترتیب کا، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا انداز بیان دل میں اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اصناف سخن۔ ان میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نگاری اور افسانہ نویسی وغیرہ قابل ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اس میں ڈسکس کر لیا کہ ہمارا جو اردو ہے وہ کن کن ادوار سے گزری ہے۔ فرسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کو یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اسے لشکر کہتے ہیں۔ اس میں کون کون سی زبانیں مکس ہوئیں اور اس کو کیسے یہ رابطے کی زبان ہے۔ اس کے بعد اس کے ارتقاء کے مراحل ہیں کہ اس کو کس طرح دوسرے نام دیے گئے، اس کو ہندوی، ہندی، ہندوستانی، پھر اس کو ریختہ کا نام دیا گیا، اس کے بعد اس کو اردو معلیٰ کا نام دیا گیا، اور اس طرح یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی مختلف زبانیں اس کا نام دیا گیا، دہلوی زبان بھی اس کا نام دیا گیا اس میں، پھر دکنی اور گجراتی بھی اس کو کہا جانے لگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو اردو کا نام دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر ہے اردو شاعری کا آغاز۔ اس میں بہت سارے نام قابل ذکر ہیں۔ اس میں پہلا دیوان جنہوں نے مرتب کیا اس کا نام دیا گیا ہے اس میں۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی غزل گوئی جو ہے وہ شروع ہوئی اس میں۔ اس کے بعد پھر اس میں بتایا ہے کہ اردو ادب کا جو دامن وسیع تر کس نے کیا، یعنی کہ اسے بہت زیادہ ترقی کس نے کروائی، محمد رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد نے کروائی اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ دہلی اور دکن کے بعد یہ ریاستوں میں گئی، اودھ اور لکھنؤ میں، وہاں پر اردو کو اور بڑے شعراء نصیب ہوئے۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں اس کی نظم کو خوب ترقی ہوئی، اور نظم کی ترقی دینے میں بہادر شاہ ظفر، مرزا غالب کے نام قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر مولانا حالی نے مسدس لکھی جن نے مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد علامہ اقبال کا ذکر ہے جس کو سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایون کہ آپ کو ان کی کتابوں کے نام، ان کی نظمیں، غزلیں آج بھی مشہور ہیں، آج بھی بولی جاتی ہیں، یاد کی جاتی ہیں، پسند کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اردو کی ترقی میں نثر نگاروں کا کردار ہے کہ 1857 میں جنگی آزادی کے بعد نمایاں تبدیلی آئی اور اردو ادب نے نیا رخ اختیار کیا۔ پھر سے سید احمد خان نے جب معاشرتی تبدیلیاں کیں برصغیر میں، تب اس میں تبدیلیاں آئیں۔ اس کے بعد سید احمد خان اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں نے نظم و نثر پہ نئے تجربات کیے انہوں نے، اور مولانا شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کو نئے انداز میں بیان کیا، اور تحریک آزادی کے دوران اعتماد کی فضا پیدا ہوئی، اور وہ ہمارے لفظوں میں، ہماری شاعری میں نظر آئی، اصناف سخن میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ اس میں تحقیق و تنقید، اردو شاعری، ناول نگاری، ڈرامہ نگاری، افسانہ نگاری، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہمارا کیا ہم نے ڈسکس آج کیا ہے، ہم نے کیا ہے اپنی قومی زبان کو ڈسکس کیا ہے، یعنی کہ اردو کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ ہمارا لانگ کوسچن نمبر 3 بھی ہے۔ انشاءاللہ اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اور یہ سب چیزیں آپ کو ویسے بھی یاد ہونی چاہیے کہ ہماری اردو کون سے ادوار سے گزری ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے تو اہم ہوگا ہی ہوگا یہ کوسچن، جیسا کہ لگ بھی رہا ہے، لیکن آپ کو ویسے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے اصل میں اسے ترقی کیسے کی ہے، کس کس نے کروائی ہے، کون کون اس کے لیے اہم ہیں، کون اردو زبان کے محسن ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، جزاک اللہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔